السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم پڑھیں گے رموز اوقاف۔ رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی اشارہ کے ہیں۔ اوقاف وقف کی جمع ہے جس کا مطلب ٹھہرنا یا رکنا ہے۔ رموز اوقاف سے مراد ٹھہرنے کے اشارے یا علامات۔ یہ آپ نے بتانا ہے رموز اوقاف کسے کہتے ہیں، ٹھہرنے کے اشارے یا علامات۔ اردو لکھتے ہوئے ہم بہت سی علامتیں جو استعمال کرتے ہیں جن سے مطالعہ کے درمیان عبارت میں آسانی سے بات جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے اور بات جو ہے وہ واضح بھی ہو جاتی ہے۔ تو رموز اوقاف ان نشانات یا علامات کو کہتے ہیں جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا ایک ہی جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے الگ کرنے اور واضح انداز میں سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ تو رموز اوقاف یہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ ہم نے جو ہے وہ رکنا ہے، کیسے اشارہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور کیسے جو ہے وہ عبارت کے درمیان میں جو ہے وہ ہم نے ٹھہرنا ہے یا رکنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ختمہ۔ ختمہ کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی جملے کو ختم کرنے کے لیے اس کے آخر میں جو علامت لگائی جاتی ہے اسے ختمہ کی علامت کہتے ہیں۔ ختمہ کی علامت یہ ہے، مطلب یہ کہ جب ہم کوئی بات جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں تو آخر پہ جو علامت استعمال کی جاتی ہے وہ علامت ختمے کی کہلاتی ہے۔ مثال دیکھیے، جیسے آپ نہایت نرم دل ہیں، تو اس کے آخر میں جو علامت استعمال ہوئی ہے وہ ختمہ کی علامت ہے۔ آگے ہے سوالیہ۔ جب کسی جملے میں کوئی بات پوچھی جائے یا کوئی سوال کیا جائے تو سوالیہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ سوالیہ کی علامت یہ ہے، جب ہم کسی سے کوئی سوال جو وہ کرتے ہیں یا کوئی بات جو ہے وہ پوچھتے ہیں تو اس وقت جو علامت استعمال کی جاتی ہے اس کو سوالیہ کی علامت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں، تو اس میں جو علامت استعمال ہوگی وہ سوالیہ کی ہوگی۔ پھر آگے ہے سکتہ۔ جب کسی مسلسل جملے میں تھوڑا سا وقفہ یا ٹھہراؤ دینا ہو تو سکتہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ سکتہ کی مدد سے جملے کے حصوں کو الگ الگ رکھنا اور عبارت کو آسانی سے پڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کی علامت یہ ہے، مطلب سکتہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی بات کے درمیان میں تھوڑا سا جو ہے وہ ہم رکے ہیں اور ابھی وہ بات مکمل نہیں ہوئی بلکہ آگے بات جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی ہے، بس ہم نے تھوڑا سا اس کے اندر ٹھہراؤ جو ہے وہ کیا ہے۔ مثال دیکھیے اس کی، جیسے احمد، اب اس میں جو ہے وہ سکتہ کی علامت استعمال ہوئی ہے۔ پھر اسلم، اس میں بھی سکتہ کی علامت ہوئی ہے، مطلب احمد، اسلم، فاروق اور حامد دوست ہیں، تو یہ احمد کے بعد اور اسلم کے بعد جو علامت استعمال ہوئی ہے اس علامت کو سکتہ کی علامت کہتے ہیں۔ پھر ہے ندائیہ کی علامت۔ جب کسی جملے میں کسی کو مخاطب کرنا ہو یا حیرت یا جذبات کا اظہار کرنا ہو تو مخاطب کرنے یا حیرت وغیرہ کا اظہار کرنے کے لیے لکھے گئے لفظ کے بعد ندائیہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی علامت یہ ہے، اس کی مثال دیکھیں، جیسے یا اللہ ہم پر رحم فرما، تو یا اللہ کے بعد جو علامت استعمال ہوئی ہے وہ ندائیہ کی علامت استعمال ہوئی ہے۔ اس طرح جب ہم درخواست جو ہے وہ لکھتے ہیں تو جب ہم جناب عالی لکھتے ہیں تو جناب عالی کے بعد جو علامت استعمال ہوتی ہے وہ ندائیہ کی علامت کہلاتی ہے۔ پھر اس کے بعد واوین۔ جب کسی عبارت میں کوئی قول، اقتباس، وضاحت یا بیان درج کرنا ہو تو شروع اور آخر میں جو علامت استعمال کی جاتی ہے انہیں واوین کہا جاتا ہے۔ واوین کی علامت یہ ہے، مطلب جب ہم کسی بھی بات کو یا کسی قول کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تو لکھتے ہوئے ہم اس اہم بات کو، اس قول کو جو کوموں کے اندر بند کر دیتے ہیں تو اس وقت جو علامت استعمال ہوتی ہے اس کو واوین کی علامت کہتے ہیں۔ مثال دیکھیں، جیسے بچہ بولا
امی مجھے بھوک لگی ہے، امی مجھے بھوک لگی ہے، اس کے جو علامت استعمال ہوئی ہے اس علامت کو واو کی علامت کہتے ہیں۔ پھر آگے ہے رابطہ کی علامت۔ یہ رابطہ دو جو ہیں وہ ڈاٹ لگاتے ہیں۔ اس کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں کسی جملے کی سابق بات یا خیال کی تشریح یا تصدیق کی ضرورت ہو۔ مطلب کسی جملے کی جب ہم جو ہے وہ تشریح کرتے ہیں یا تصدیق کرتے ہیں تو اس وقت جو علامت استعمال ہوتی ہے کسی مختصر مقولے یا کہاوت کو بیان کرنا ہو یا تمہیدی جملے کو، تو اس کے لیے جو علامت استعمال کی جاتی ہے وہ رابطہ کی علامت جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم لکھتے ہیں مرکزی خیال، تو مرکزی خیال کے بعد ہم رابطے کی جو ہے علامت وہ استعمال کریں گے۔ اور پھر اسی طرح ہم لکھتے ہیں شاعر کا نام، تو یہاں پہ ہم رابطے کی استعمال کریں گے۔ اسی طرح نظم کا نام، تو یہاں پہ بھی رابطے کی علامت جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ تو جہاں پہ کسی بات کی تصدیق یا تشریح کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں ہم رابطے کی علامت کو استعمال کرتے ہیں۔ تو بیٹا آپ ان رموز و اوقاف کو جس طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے اور ان کو سمجھنا ہے اور ان کو اپنے کاپی کے اوپر لکھ لینا ہے، اور ان کے اندر مزید آپ نے مثالوں کا اضافہ کرنا ہے تاکہ آپ کو مکمل بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ تو اس میں مزید آپ نے مثالوں کا بھی اضافہ کر کے اس کو اچھے طریقے سے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔